یہ بھی عرض کروں گا کہ جس طرح سے ہمارے لیڈران حضرات نے بھارت جوڑو یاترا میں دلچسپی دکھائی ہے، میری مخلصانہ گزارش ہے یہ تمہارا مذہبی پروگرام ہے، اس میں اس سے بڑھ کر کے دلچسپی دکھاؤ کہ اللہ کی رضا اس کے رسول کی رضا میں۔ دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کی خوشی میں خود بھی شریک رہیں، اپنی آل و اولاد کو، دوست و احباب کو، رفقا کو، سب کو شریک کر کے یہ دکھا دیں کہ ہاں مسلم قوم زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، نہ بزدل ہے، نہ جو ہے مری ہوئی قوم ہے، بلکہ یہ زندہ قوم ہے۔ کیوں؟ ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نہ ہم کسی کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں، نہ کوئی ہمیں تکلیف دے اسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ میرے علم میں جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ کوئی ڈسکشن کیا گیا ہے بیٹھ کر کے تمام تنظیمیں مل کر کے۔ چند افراد ایک جگہ بیٹھ کر کے آپس میں اپنے اپنے طور پر جو وہ ہر سال کرتے ہیں خدمات، اس طور پر یقیناً ان لوگوں نے کچھ اپنی پرسنلی طور پر میٹنگیں کی اور کر کے اس کام کو انجام دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ چونکہ میں پیدا تو بنگلور میں ہوا، 25 سال میں باہر رہا، مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہوئے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے جلوس نہیں نکالا گیا۔ یہ پہلا میرا موقع ہے یہاں جلوس میں شرکت کا۔ کیا طریقہ کار یہاں کے جلوس کے افراد کا ہے وہ مکمل طور پر میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو ماحول بن کر کے آیا ہے، جو چیز سامنے آئی ہے، اسے دیکھ کر کے افسوس ہوا، تکلیف ہوئی۔ جب میسور دسہرے میں لاکھوں، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ افراد کی شرکت اور 5 کلومیٹر لمبا جلوس نکل سکتا ہے، گنیش مہوتسو پر ہزاروں جگہ گنیش کی مورتی کو بٹھا کر کے اپنے مذہبی اعتبار پر وہ جلوس نکال سکتے ہیں۔ جنم اشٹمی میں بھی جلوس نکل سکتا ہے، اور ابھی ہولی آنے والی ہے، ہولی کے معاملے میں بھی جو ہے لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اپنی مذہبی رسم و رواج کے مطابق، تو ان سب کے لیے جب پرمیشن ہے تو مسلمانوں کے تہوار پر، اور وہ بھی ایسی ذات جو عالم میں یک و تنہا ہے، جس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اللہ کا محبوب دانائے غیوب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ پوری کائنات میں ہر مذہب و ملت کا ماننے والا ان کی شخصیت سے متعارف ہے۔ وہ پیغمبر امن و امان کی ولادت باسعادت کی خوشی پوری کائنات میں زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ریاست کرناٹک میں بھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور ہم نے آنکھیں کھولی اور بچپن سے دیکھا ہم نے، یہاں پر بھی جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، مسلمان تو مسلمان، ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی بڑی عقیدت کے ساتھ اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ نہیں معلوم ہمارے ملک کو یا ہمارے ریاست کو نظر بد لگ گئی، یا حاسدین کے حسد نے اس کے امن و امان کو برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہر حال میں قائم رکھے۔ کچھ جگہ پہ اجازت ہے، کچھ جگہ پہ اجازت نہیں ہے، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا ایک ہی مطالبہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر ہماری جماعت کے، ہمارے قوم مسلم کے جو لیڈران حضرات ہیں، ایم ایل اے حضرات ہیں، ایم ایل سی حضرات ہیں، ایکس کارپوریٹر حضرات ہیں، تقریباً جو میرے علم و معلومات میں ہے 7 ایم ایل اے حضرات ہمارے یہاں ہیں۔ ایک جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب، رضوان ارشد صاحب، این اے حارث صاحب، یو ٹی قادر صاحب، تنویر سیٹھ صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، رحیم خان صاحب، یہ 7 ایم ایل اے حضرات ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا گنیش مہوتسو میں کس طرح سے ہمارے یہ مسلم لیڈران بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور امن و عافیت کے لیے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے شرعی حدود کو بھی پامال کر دیا۔
شرعی حدود کا بھی خیال نہیں رکھ سکے، لیکن وہ کیا، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کیا۔ جب ہمارے یہ لیڈران حضرات، میں کسی پارٹی، کسی سنستھا، کسی جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، قوم مسلم کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں اپنے ان تمام لیڈران سے، کہ جب آپ حضرات اس حساب سے آگے بڑھ چڑھ کر کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، تو یہ پیغمبر انسانیت، پیغمبر امن و امان، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ اس میں تو خود سے آگے بڑھ کر کے ان تمام معاملات کو حل کرتے ہوئے اسے امن و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرانا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی مذہبی ذمہ داری بھی ہے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ ان کی اپنی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھ کر کے آتے اور آ کر کے حل کرتے، اور تمام پوری ریاست کرناٹکا کے جتنے بھی جلوس ہیں ان تمام جلوس کو ایک طرح سے نکلوا کر جو ہے تاریخ میں ایک سنہرا باب درج کرا دیتے۔ اس میں ہمارے ایم ایل سی حضرات میں بی ایم فاروق صاحب، ظفر اللہ خان صاحب، آر روشن بیگ صاحب، سی ایم ابراہیم صاحب، ناصر حسین صاحب، نثار احمد صاحب، اور وقف بورڈ کے چیئرمین محمد شافع سعدی صاحب، اور رحمان خان صاحب، اور محمد نلپاڑ صاحب، یہ حضرات بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو کارپوریٹر حضرات ہیں، عمران پاشا صاحب، الطاف خان صاحب، اجمل بیگ صاحب، انصر نیاز پاشا صاحب، شکیل احمد صاحب، اشتیاق احمد صاحب پہلوان، اور کلیم پاشا، مجاہد پاشا، ام سلمہ، عبد الواجد، رضوان نواب، نوشیر احمد، ضمیر شاہ، اے آر ذاکر، سید سیدہ، یہ تمام کارپوریٹر حضرات، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک معاملہ ہے۔ جب اور معاملات میں یہ آگے بڑھ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو عید میلاد النبی کے مسئلے کو بھی انہیں آگے بڑھ کر حل کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، 2 دن اور باقی ہیں، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہے، 1 گھنٹے میں بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بھائی جلوس ایک جگہ نکل رہا ہے اور ایک جگہ نہیں نکل رہا ہے، یہ تو بڑے تعجب کی اور ہنسی مذاق کی، دل لگی کی بات ہو گئی، تعجب کی بات ہو گئی کہ ایک جگہ نکلے ایک جگہ نہ نکلے۔ کچھ جگہ پہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر جہاں ہے، ہم اس کا ہائی کورٹ کے آرڈر کا جو ہے اسے ریسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی عرض کریں گے وہاں پر اگر حکومت چاہے، ہمارے سی ایم صاحب جناب بسوراج بومئی صاحب، ہوم منسٹر آرگا گیانیندرا صاحب، اور مائنورٹی منسٹر ششی کلا جوڑلے، یہ چاہیں تو جو ہے یہ جلوس نکل سکتا ہے اور امن و امان کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا ضلع انتظامیہ کا کام ہے، جس میں ہمارے ڈی جی اینڈ آئی جی پروین سعود صاحب، اور بنگلور سٹی کمشنر پرتاپ ریڈی صاحب، اور سینٹرل، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ ایسٹ، نارتھ ایسٹ، وائٹ فیلڈ کے جتنے ڈی سی پی حضرات ہیں، یہ حضرات اگر چاہیں تو امن و امان کے ساتھ یقیناً جلوس نکلے گا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے دوسرے مذہب کے جلوسوں کو، دوسرے مذہب کے پروگراموں کو پورا کوریج کر کے، پورا ان کو سپورٹ کر کے جس طرح سے آپ نکلوا کر کے سارے امن و امان کو بحال رکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر اسلامی جلوس، اسلامی یہ پروگرام ہے، فیسٹیول ہے، اگر آپ اسے بھی نکال دیں گے تو تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور لوگ بھی آپ کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے اور آپ کی عزت میں دوبالا ہوگا۔ پورا نام بول دیجیے۔ مجھے مفتی سید ذبیح اللہ نوری کہتے ہیں، بانی و صدر آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی۔ اور ایک بات عرض کر دوں آخر میں، اگر وہ علاقے جن پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہاں نہیں نکل سکتا، تو اگر وہاں نہیں نکل سکتا تو جن علاقوں سے جلوس جا سکتا ہے وائی ایم سی گراؤنڈ تک، ان علاقوں سے ان علاقوں تک، ان جگہوں تک جلوس کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ ہاں، جن علاقوں میں پابندی لگی ہے وہاں سے جلوس کے ذمہ داران خود اپنے طور پر
منتشر ہو کر جس طرح بھی وہاں پہنچ سکیں، بغیر کسی چیز کے نعرے کے، بغیر کسی ہلڑ بازی کے، امن و عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ اور ہر جلوس میں، ہر پروگرام میں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی منعقد ہو رہا ہے، جہاں آسانی ہو پہنچنے میں، آسانی سے وہ پہنچ سکیں، وہاں پہنچیں اور امن و امان کے ساتھ عید میلاد النبی منائیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ریاست میں ہر حال میں امن و امان قائم رکھے، ہر حال میں یہاں جو ہے پرفضا ماحول بنا کر کے رکھے پروردگار عالم، اور تمام برادران وطن کو ہماری اس خوشی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف بڑی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پوری دنیا، پوری کائنات جانتی ہے کہ صاحب قرآن، اللہ کے پیغمبر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر قول محقق کے مطابق واقع اصحاب فیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول شریف سن 20 اپریل سن 571 عیسوی صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے سرمگی آنکھوں کے ساتھ مختون شدہ اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے، اس شان سے جلوہ بار ہوئے جس کا نقشہ شاعر نے کھینچا ہے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے۔ جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے۔ جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اس ماہ مبارک میں پوری کائنات میں انسان ہی نہیں، فرشتے تک، ملائکہ تک میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں، سعادتیں کرتے ہیں، سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ شب معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت آسمان پر سونے کے ستون دیکھ کر جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ سونے کے ستون کیسے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت فرشتوں نے اس خوشی میں یہ سونے کے ستون بنائے ہیں، لہذا یہ آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں منایا گیا ہے۔ فرشتے منائیں، شجر منائیں، حجر منائیں، جانور منائیں، انسان منائیں۔ کسی شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عالم اسلام کو یہ ماہ مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ میری گزارش و اپیل ہے کہ نہایت ادب و احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سے خوب تر منائیں۔ اپنے گھروں کو، مکانوں کو، گلیوں کو، کوچوں کو، چوراہوں کو، بازاروں کو خوب خوب سجائیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ 12 ربیع الاول کے دن جہاں جہاں جلوس مقدسہ نکل رہے ہیں، نہا دھو کر پاک صاف کپڑوں میں عطر سے ملبوس ہو کر کے جو ہے وہاں پہنچیں اور اطمینان کے ساتھ شرعی دائرے میں رہ کر کے خوشیاں منائیں۔ میری تمام لوگوں کو سے یہی اپیل ہے، اور جہاں جہاں ہمارے ائمہ خطبہ اکرام ہیں، مساجد سے بھی وہ اپنی اپنی اس بات کا خصوصی طور سے اعلان کریں کہ وہ سب کے سب امن و عافیت و سلامتی کے ساتھ اس خوشی میں شریک رہیں، اور پیغام امن و امان کو پیغمبر اسلام کے خوب سے خوب پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس دن یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کی دل کھول کر کے مدد کریں۔ مدرسہ، خانقاہ، مساجد کو آباد رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، روزوں کی پابندی رکھیں، صدقات و خیرات و حسنات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اپنی آل و اولاد کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کریں۔